آپ کو وہ خیر 90 دن کا پلان تو مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، قوم کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے، دوسری طرف اس کا جو ہے وہ ٹی وی بند ہو جائے رونے لگ جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک دن گوشت نہ ملے ان کی جان پہ بن جاتی ہے۔ وہ پورا ٹبر آ کے باہر جو ہے انہوں نے ایک واویلا شروع کر دیا، ہائے عمران خان کو آج جو ہے پورج نہیں ملا، آج عمران خان کو جو ہے وہ اے سی جو ہے ان کی اس میں لگوا دیں، جو کہتا تھا میں اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، یہ بھی آپ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ اور آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے، ایک وہ جعلی صاحب مولا جٹ بنتے ہیں، اور وہ پہلے جب مولا جٹ بنتے تھے نا تو انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ یار ایک ہمارے پٹھان بھائی کے منہ سے، بھائی کہہ دیا ویسے میں نے، ان کے منہ سے جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے وہ اچھا لگتا تھا، انٹرسٹنگ لگتا، پھر اس کے بعد اب مذاق بن گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، بڑھ کے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہوتا ہوا تھا آپ سے ہے تک نہیں، اور اب بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے جب آپ کے جو ہے وہ امتحان کی باری آتی ہے۔ اب 3-4 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ کانٹرڈکشن کا اور کنفیوژن کا عالم دیکھیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سیاست آپ کا کام نہیں، آپ بیرکس میں چلے جائیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہم نے نا انہی کے ساتھ کرنے ہیں۔ بھائی مطلب آر یو ان یور سینسز؟ کہہ کیا رہے ہو؟ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں، اور جن کو آپ جو ہے وہ جن کے اوپر تنقید کرنے کی اسٹیبلشمنٹ پہ کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ سیاست میں آئیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو یہ تو مخار آپ کا جو ہے وہ شوق رہا ہوگا۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ کو سیاسی لوگوں سے جمہوری حکومت سے ہی بات کرنی ہوگی، یہ جلد بدیر یہ آپ کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خود اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چل کے آئے، جن کے لیے آر ٹی ایس بٹھائے گئے، جن کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ کون چلایا کرتا تھا، جن کے لیے تمام تر سہولیات جو ہے پولیٹیکلی مینیج کر کے دی جاتی تھی، وہ جو ہے وہ ان کو آج اس اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹیں، ہمارا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، بات چیت کرنی ہے سیاسی لوگوں سے کریں۔ بٹ ظاہر ہے ان کو ایک کانٹرڈکشن کی عادت ہے۔ اب کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ، میں عمران خان کے سٹیٹمنٹس کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ 9 جولائی 2025 کا ڈان کا ہے کہ عمران خان جو ہے شانس ڈائیلاگ پلانڈ نیشن وائڈ پروٹیسٹ۔ اب پروٹیسٹ کی کتنی جو ہے وہ ڈیٹس آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اب ایک اور 90 دن کا پلان آیا ہے، اور آپ کو وہ خیر 90 دن کا پلان تو مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو 9 جولائی 2025 میں یہ ڈان کا ہے۔ اس کے بعد 8 جولائی 2025 نیوز جو ہے اس میں عمران سیٹ August 5 ڈیڈ لائن فار پروٹیسٹ ایسکلیشن، یہ اس کے بعد پھر ڈان کے اندر جو ہے عمران پٹس آف پروٹیسٹ ڈیو ٹو مڈل ایسٹ سچویشن۔ اچھا پہلے پروٹیسٹ اناؤنس کر لیتے ہیں، پھر جب پتہ لگتا ہے کہ نکلنا کنکا کسی نے، پھر کبھی مڈل ایسٹ کا بہانہ، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ، اور اس سے بھاگ جاتے ہیں یہ۔ اس کے بعد 11 جون جو ہے اس میں بھی عمران خان سلیمز بجٹ کالز فار نیشن وائڈ پروٹیسٹ اگینسٹ گورنمنٹ اکنامک پالیسیز، اور اس کے اوپر بھی کہاں ہوا پروٹیسٹ، آپ نے کہیں دیکھا، کہیں پہ کوئی بندہ باہر نکلا، کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر 4 جون جو ہے اس نے عمران خان ڈکلیئرز ہمسیلف پیٹرن ان چیف آف پی ٹی آئی، یہ ہے۔ اس کے بعد پیٹرن ان چیف وہ ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے۔ 29 مئی کو جو ہے عمران آسکڈ میسج ٹو پریپیئر فار نیشنل وائڈ پروٹیسٹ، یہ پھر مئی میں بھی، جون میں بھی، جولائی میں بھی پروٹیسٹ کی کال وہ دے چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ مئی میں پھر ہے کہ عمران خان ریجیکٹس آئی ایس پی آر اسٹیٹمنٹ آن ٹاکس ود ٹی ٹی پی۔ اچھا ٹی ٹی پی کی جب بات ہوتی ہے نا تب بیان بھی آ جاتا ہے، تب جو ہے وہ ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس کے منہ میں زبانیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن جہاں پاکستان کی بات آئے، جہاں پاکستانی شہریوں کی بات آئے، اب یہ بلوچستان والے واقعے بھی میں نے نہیں دیکھی کوئی اسٹیٹمنٹ عمران خان کی طرف سے، یہ بلوچستان میں جو پنجابی شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں، یا جو سوات کا واقعہ تھا جس میں ان کی غفلت سے لوگ مرے، میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 22 مئی 2025 کو عمران سیز ریڈی فار ٹاکس بٹ ناٹ ٹو کٹ اینی ڈیل،
بندہ پوچھے پھر ٹاکس کا نہیں کرنی ہے آپ نے کوئی آٹا کا چینی کا بھاؤ طے کرنا ہے بیٹھ کے, آپ نے کوئی یہ طے کرنا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جو ہے وہ غربت سے یا جو سڑکیں نہ ہونے سے ڈوب کے جو ہے وہ جن کا جو مر رہے ہیں ان کے خلاف ان کے بارے میں کچھ کیا جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد 21 مئی کو انہوں نے پھر کہا کہ ہی از اوپن فار ٹاکس. سو ہی از آلریڈی اوپن فار ٹاکس. وہ ہمیشہ کئی دفعہ اوپن فار ٹاکس ہے, بٹ ٹاکس ان کو انہی سے کرنی پڑیں گی جو سیاسی جماعتیں ہیں. اس کے بعد یہ پھر اس نے جو ہے وہ مختلف یہ پاکستان جو ہے اس کو بات کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے ساتھ یونٹی کے لیے, یہ موجود ہے. اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ بن گیا ہے ٹو انشور ایکول جسٹس سیز عمران خان. یہ اب کانٹرڈکشنز دیکھتے جائیے, ایک طرف ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, دوسری طرف جب آرمی چیف جو ہے ملک سے باہر جائیں ان کے خلاف کیا گندا گھنونا پلان تیار کیا جاتا ہے. جب وہ ٹرمپ جو جس کے فون اڑیکتے بیچارے جیل میں چلے گئے, ان کو کسی نے فون نہیں کیا, کسی نے مس کال بھی نہیں کی, وہ خود بلاتے ہیں آرمی چیف کو, ان کو جو ہے وہ لنچ پہ بلاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے 2 گھنٹے کی, اور اس پورے پروگرام کے اندر یہ کتنا گندا اور گھنونا پلے کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, اور ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ شاید ایک ہوتا ہے نا عام ٹوسٹنگ کی جو عادت ہے, یہ کن ٹوٹے ہیں, یہ گنڈے ہیں, ان سے ڈریں, ان سے آپ ان کے بارے میں بات کریں گے آپ کے خلاف بیشنگ شروع ہو جائے گی. اور ہمارے بہت سارے لوگ, ہماری بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں, آرٹسٹ ہیں, اسپورٹس مین ہیں, وہ بچارے ڈر جاتے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے سامنے نہیں آتے بیکاز بیش ہوتے ہیں. یہ ان بدماشوں کے ٹولے نے, ان کنٹوٹوں نے یہ ایک فیئر کا جو ایلیمنٹ کریٹ کیا ہے. اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ان سے ڈر جائے گا کوئی, اور ڈرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ ہاں جی آپ جو ہے وہ جو کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. سو یہ چیزیں ہیں. اب ایک انہوں نے بات کی کہ جی وہ ہماری پارٹی پہ بڑا ظلم ہوا ہے, اور ہماری پارٹی اتنا ظلم پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاست جماعت پہ نہیں ہوا. جھوٹ, غلط. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جتنا ظلم اس پارٹی نے پاکستان کے اوپر کیا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیا. پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر جلا وطن ہو گئے, پھانسی چڑھ گئے, اٹک کے قلعوں میں رہے, سزائے موت کی ان کو سزائیں ہوئی, بٹ انہوں نے کبھی پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی. اس شخص نے وہ 9 مئی ہو, آئی ایم ایف کو جو ہے وہ خط لکھنے ہو کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرایا جائے, سری لنکا جیسا پاکستان کو بنانے کا ارادہ ہو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف آج بھی ایٹ دس پوائنٹ بھی یہ سازشیں کر رہے ہوں, اور جو ہے وہ یہ آپ نے کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی فاشسٹ, اس سے بڑی فتنہ, اس سے بڑی جو دہشت گرد جماعت ہے وہ شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں آئی ہو. اور پھر 9 مئی کے اندر ظلم یہ ہے کہ پہلے ایک دفعہ جب کسٹڈی میں تھا کہا کہ دیکھو نا مجھے آپ اریسٹ کریں گے تو یہی رد عمل آئے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹوسٹ لیا اور کہا کہ وہ ہمارے تو کارکن نہیں تھے, ہمارے ساتھ تو فالس فلیگ ہوا ہے. اور اب جو ویڈیوز میں ان کے اپنے کارکنان, ان کے اپنے لیڈران موجود ہیں, ان کے ہوتے ہوئے بھی بے شرمی سے کہہ دیتے ہیں کہ 9 مئی تو ہمارے خلاف سازش تھی. کس نے بھیجا تھا ان سب کو 9 مئی کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا شہدا کے جسم میں جلائیں؟ کبھی کسی ملک میں آپ نے یہ دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے کسی ملک میں دیکھا ہے کہ ایم ایم عالم کا جہاز ہو یا ٹینکس ہو جو پاکستان کی تاریخ ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہو؟ اور آپ نے اتنی غنڈہ گردی لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کرا دی ہے کہ آج جو دہشت گرد ہے جتنا بڑا کن ٹوٹا ہے اس کو اتنی بڑی پی ٹی آئی میں جو ہے وہ جتنی بدتمیزی کرے گا اتنی بڑی اس کو جگہ ملتی ہے. تو یہ 9 فروری کا بھی ہے جی, آرمی مسٹ پلے اٹس کانسٹیٹیوشنل رول. ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل رول, دوسری طرف کہہ رہا ہے عمران الیجز مین مس ٹریٹمنٹ ان سیکنڈ اوپن لیٹر ٹو آرمی چیف. بائی دا وے 2 اوپن لیٹرز بھی آرمی چیف کو لکھے جا چکے ہیں, بار بار ریکویسٹ بھی کی جا رہی ہے. تو اس کو ان کی زبان میں این آر او مانگنا کہتے ہیں. یہ دوسروں سیاسی مخالفین جب اپنے لیے پولیٹیکل سپیس کی بات کرتے تھے انہوں نے 9 مئی نہیں کیا ہوتا تھا, انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر نہیں لکھے ہوتے تھے, انہوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ روکنے اور اپوائنٹمنٹ ہونے کے بعد جو فوج ہے اس کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش نہیں کی ہوتی تھی. ایون دین یہ کہتا تھا آپ این آر او مانگ رہے ہیں, آپ تو این آر او مانگنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اب یہ مختلف اور اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی جس کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے ہیں کہ میری بات سن لو. یہ کچھ چیزیں ہیں, یہ
Imran Khan says he won't let Sharif family take over Al-Qadir University. अब Al-Qadir University की बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है. कल आपने देखी एक रिपोर्ट, आप सब ने रिपोर्ट भी की अपने चैनल्स के ऊपर कि जो अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस है उसके अंदर शहजाद अकबर जो है वो मरकजी मुल्जिम जो है वो डिक्लेयर हुआ है, जिसके अंदर वो वीडियोस भी आपको याद है जो आपने लंदन की सड़कों पे देखी थी लेन देन की, और वो फिर ऑडियोज भी हैं जिसके अंदर हीरे जवाहरात से लेकर ज़मीन अपने ही और अपनी बीवी के नाम पे कराना ये मजाक तो नहीं होता. बहरहाल ये जो वो कहता है कि केसेस नहीं हैं, उन्होंने ये भी कहा केस तो नहीं है मेरे वज़ीर आला के ऊपर. भाई आप कह सकते हैं जिन्होंने बिलियन ट्री सुनामी बेच के खा गए हो ना, उनके लिए 190 मिलियन पाउंड शायद कोई केस ना हो. जो पूरे पिछले 12-13 साल से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को जो है वो अवाम पे लगने की बजाय कभी मसाजिद के नाम पर अपने टाइगर्स को बांटे, कभी जो है वो रिसोर्सेज को आम आदमी पे इस्तेमाल होने की बजाय वो आप जलसे फसाद और इनके लिए इस्तेमाल करें, तो इसको जो है वो उनके लिए ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. जिनके लिए खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जो है वो रिक्शे की तरह इमरान खान को इत्थों चुको तो उथे ले जाओ, तो जब ये इस्तेमाल उनके लिए तो जाहिर है ये उनके लिए बहुत छोटे केसेस हैं. और गंडापुर साहब जो हैं वो खुद कितने बड़े सादिक और अमीन हैं, उनके ऊपर जो लंबी चौड़ी चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं. अब ये कुछ इमरान खान के इंटरव्यूज़ विद फॉरेन मीडिया जो अगस्त 2023 से जुलाई 2025 के बीच में है, मैं ये कुछ आपको ज़रूर ये भी बताना चाहती हूँ, जिसमें जो एक उनका इंटरव्यू है वो है जेल्ड एक्स पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ड्रॉज पैरेलल्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप इन फाइट फॉर जस्टिस. फॉक्स न्यूज़ को एक अच्छा खासा चार्जशीट पाकिस्तान को वो करते हैं, और करता वो है जो सिर से पांव तक अपनी बीवी के साथ जो है वो करप्शन में लथड़ा हुआ है. और ये कभी नहीं हुआ था. आपने किसी इस मुल्क में कई खातून अव्वल आई, किसी खातून अव्वल का लेन देन का केस आपने कभी नहीं सुना. किसी खातून अव्वल की आपने खुद जो है वो 5 कैरेट से कम जो है हीरो की डिमांड नहीं सुनी होगी. बट इनके दौर में जो मैं इनको बंटी बबली की जोड़ी कहती हूँ वो भी हुआ. उसके बाद जो ये टाइम मैगजीन को जो है वो फिर वाई द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन टू पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम करने की और पाकिस्तान को जो है वो ख्वार करने की जो है वो कोशिश करते हैं. उसके बाद ITV जो है उसको भी उन्होंने कहा कि ITV को जो है वो उन्होंने कहा कि मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे, एक तरफ कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, कौम के लिए वो जंग लड़ा है, दूसरी तरफ उसका जो है वो TV बंद हो जाए रोने लग जाते हैं. उनको जो है वो एक दिन गोश्त ना मिले उनकी जान पे बन जाती है. वो पूरा टब्बर आके बाहर जो है उन्होंने एक वावेला शुरू कर दिया, हाय इमरान खान को आज जो है पोरिज नहीं मिला. आज इमरान खान को जो है वो AC जो है उनकी उसमें लगवा दें, जो कहता था मैं अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनके साथ क्या सलूक करूंगा, ये भी आप